اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سخی چند پیر شاہ گیلانی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی، مگر قبل اس سے ہم حضرت سید امیر حیدر المعروف چند پیر شاہ گیلانی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نبیرہ حضرت غوث الاعظم فخر سادات زہد العارفین حضرت سخی سید امیر حیدر گیلانی المعروف حضرت چند پیر شاہ گیلانی قادری علیہ رحمہ دلیل الکاملین میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1919 میں حضرت سید اصغر علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ کے گھر محلہ پیر گیلانیہ اندرون موچی دروازہ لاہور میں ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام سید امیر حیدر امام ہے، مگر آپ نے سید چند شاہ گیلانی کے نام سے شہرت پائی۔ آپ شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت غوث اعظم تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا خاندان مختلف علاقوں میں سیر و سیاحت کرتا رہا اور آپ کے خاندان میں سے ہی ایک بزرگ سید احمد شاہ گیلانی بن سید قاسم علی شاہ گیلانی بودیاں والے سرکار، جن کا مزار ستگرہ ضلع اوکاڑا میں ہے، ان کے پوتے حضرت سید محمد علی شاہ گیلانی ستگرہ شریف ضلع اوکاڑا سے بستی پیر غلام قادر جو کہ پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آ کر آباد ہوئے۔ اسی مقام سے فیضان سلسلہ عالیہ قادریہ جاری کیا۔ اس چشمہ علم و عرفان سے لا تعداد افراد فیض یاب ہوئے۔ خیر، آپ نے ابتدائی تعلیم لاہور ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد فارسی اور عربی کی کتابیں پاک پتن شریف کے معروف عالم دین مولانا عبدالحق سے پڑھی۔ تعلیم کے علاوہ آپ کی دینی کتابوں کے مطالعہ کا شوق بہت زیادہ تھا۔ کلام اقبال کے خصوصی مطالعہ کے علاوہ فارسی کے معروف شعراء نظام الملک توسی، مرزا بیدل حافظ شیرازی اور نظامی گنجومی کا کلام خصوصیت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو علم شریعت اور تصوف سے خاصی دلچسپی تھی۔ انگریزی پر بھی خاصا عبور حاصل تھا۔ انگریزی اور فارسی میں بہت اچھے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عربی اور فارسی کی گرامر پر بھی آپ کو کافی دسترس حاصل تھی۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں اپنے والد بزرگوار حضرت پیر سید اصغر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی کے دست حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے اور انہی سے خرقہ خلافت پا کر سرفراز اور ممتاز ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسلم لیگ کے لیے کافی خدمات سر انجام دی۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ضلع منٹگمری اور بالخصوص پاک پتن شریف کے مسلم لیگی کارکنوں کی خدمت کے ہمیشہ سے معترف رہے، جس کی بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے جناب چودھری نذیر احمد ایڈوکیٹ ممبر مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی نے ساہیوال اسٹیڈیم میں قرآن پاک اور ایک تلوار کا تحفہ مسلم لیگ کی خدمات کے سلسلے میں آپ کو پیش کیا، جو کہ اپنے طور پر ایک بہت بڑا قومی اعزاز بھی ہے۔ آپ کا وصال پاک 29 ستمبر سن 1946 کو 8 بجے رات ہوا۔ 30 ستمبر کو آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بے پناہ مخلوق کے سبب 7 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ شام کو آپ کے باغ میں ہی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی۔ خدا نے اس نیک بخت خاتون کو 3 بیٹے عطا کیے۔ ان میں سید حیدر امام، سید علی اکرم، سید علی حسن گیلانی قابل ذکر ہیں۔ سید حیدر امام گیلانی سجادہ نشین رہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 13، 14 اور 15 چیت بمطابق 26 تا 28 مارچ کو بڑی دھوم دھام سے مزار پر انوار پر منایا جاتا ہے۔ ہزاروں عقیدت مندان شرکت کر کے مستفیض ہوتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانہ میں ایک بار عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ عرس حضرت چند پیر سرکار کا بہت دل سے اہتمام ہوا۔
ہر طرف خوبصورت دکانیں سجائی گئی، دربار عالیہ پر چونے کی سفیدی بھی پھیری گئی، احاطہ کو خوبصورت مٹی سے سجایا گیا۔ ابھی عرس کے شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے کہ مشرق کی جانب سے بادل سیاہ اٹھے جنہوں نے پل بھر میں آسمان کو گھیرے میں لے لیا۔ تیز ہوائیں چلنے لگی، پھر بارش بھی خوب برسی، اولوں نے موسم کو یخ بستہ بنا دیا۔ سب کچھ چند ہی گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب دکانیں تو سجی تھیں، سامان موجود تھا، لیکن گاہک نہ تھے۔ دربار کے اطراف میں خوبصورت بازار سجے تھے، لالٹینیں، گیس لیمپ، چراغ روشن کیے گئے۔ دکاندار گاہکوں کا انتظار ہی کرتے رہ گئے، مگر دور دور تک نہ آدم تھا نہ آدم ذات۔ سرد ہواؤں کے تھپیڑوں کو چیر کر کون آتا تھا بھلا اس میلہ میں؟ بس سب دکاندار حضرات مل کر دربار عالیہ کے اندر تشریف لے گئے اور دعا مانگی کہ وہ پورا سال صرف اس دن کے انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ ان کا کچھ سودا سلف بک جائے تو سال بھر کی روزی اکٹھی ہو۔ اب جب کہ سب کچھ موجود ہے مگر گاہک نہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقہ کچھ ایسا انتظام کرے کہ ان کا سامان بک جائے، ورنہ صبح تک یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ دعا مانگ کر وہ پھر سے دکانوں پر جا بیٹھے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا، دربار عالیہ سے دوسری جانب تیز روشنی کھلے میدان کی جانب سے نظر آئی۔ پھر بازار میں ایسا رش ہوا کہ ہر دکاندار کے پاس سر کھجانے کا بھی وقت نہ تھا۔ چند گھڑیوں میں سارا سامان بک گیا، منافع بھی دگنا ہوا کیونکہ گاہک منہ مانگی قیمت ادا کرنے لگے۔ رات کے پچھلے پہر پھر سے بازار ویران ہو گئے۔ صبح کو دیکھنے والوں نے بتایا کہ دربار عالیہ سے ذرا ہٹ کر کھلے میدان میں ایسے نشانات دیکھے گئے کہ جیسے رات کو یہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہ 900 جنوں کی ایک پکی واس بستی تھی جو کہ آباد ہوئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک قبلہ حضرت چند پیر سرکار پر 900 جنوں کی بستی ہر سال اپنی رہائش اختیار کرتی ہے، اور پہلا دن اور پہلی رات ایسے گاہک دیکھے جاتے ہیں جو کہ جانے کہاں سے آتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے علاقے کے لوگ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے۔ یہ لوگ عرس مبارک سے اشیاء خرید کر پھر سے اگلے سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے کا جائز کیش اس نمبر پر کروا سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔